السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا وَيُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَإِن خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو، شقاق یعنی باہم میں اختلافات، دونوں کے اختلافات سے تم ڈرتے ہو، بینہما ان دونوں کے اختلافات سے، یعنی عورت اور مرد کے بیچ میں جو تکرار ہوگی، جھگڑا ہوگا، اس سے تم ڈرتے ہو، فَابْعَثُوا تو ٹھہراؤ، حَکَمًا حاکم کو، مِنْ أَهْلِهِ اس مرد کے خاندان سے ایک حاکم کو منصب بناؤ اور حاکم بنا کر لاؤ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک حاکم عورت کی طرف سے، دونوں کو حاکم بنا لاؤ۔ ان یریدا اگر وہ چاہے، اصلاح کرنا، یوفق اللہ تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا، بینہما ان دونوں میں اللہ پیدا کر دے گا۔ شریعت کے حساب سے ہم ہر فیصلہ کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ تو یہ شریعت میں بتائے ہیں کہ ایک مرد کی طرف سے ایک حاکم کو لے کر آؤ، جانکار آدمی، اور ایک عورت کی طرف سے لے کر آؤ، اور پھر وہ دونوں دعا کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ ضرور موافقات پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیماً خبیر خوب علم رکھنے والا اور خوب خبر بھی رکھنے والا ہے اللہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور تم عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا نہ تم شریک ٹھہراؤ، بِهِ اس کے ساتھ، شَيْئًا کچھ بھی، کوئی چیز بھی شریک نہیں ٹھہرانا اللہ کے ساتھ، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، احسان کرو، جتنا تمہیں انہوں نے پالا اور تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی، اس سے کہیں زیادہ
ادا کرنے کو احسان کہتے ہیں. احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ اور مسکین کے ساتھ. اور وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور پڑوسی قریبی رشتہ دار. وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی. وَصَاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور اپنے ساتھ جو پلے بڑے ہوئے ان کے ساتھ بھی. وَابْنِ السَّبِيلِ اور راستے کے مسافر کے ساتھ بھی. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور جو تمہاری ملکیت میں ہیں یعنی غلام یا باندی وغیرہ ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ احسان کرو. ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا من کانا اس کو جو مختالا خود پسند ہو اور فخورا اور نہ فخر کرنے والے کو. خود پسند یعنی خود کے لیے سب رکھے اور کسی کا نہیں سوچا. خود پسند کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور فخورا اور کیا ہے فخر کرنے والے کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. تو یہ چیزیں بتا دی گئی ہے کہ تم سے اگر جھگڑا ہو گیا تو کس طرح فیصلہ کرنا ہے اور احسان کرنا ہے. سب سے پہلے تو والدین پر اپنا احسان کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ سب رشتہ داروں کو بتا دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ میں ہمیں احسان کے ساتھ پیش آنا ہے. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.